22واں پارہ ہے سورۃ فاطر، آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے انسان کو قیامت کے حوالے سے، موت کے بعد دوبارہ زندگی کے حوالے سے عقلی دلیل سمجھا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ کو عقلی دلائل کے ذریعے انسان کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اللہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور اپنی توحید پر دلائل بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ اللہ جن صفات کا مالک ہے وہ کسی کے اندر نہیں پائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات، واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا مٹی سے۔ انسان کو اللہ جل شانہ نے مٹی سے بنایا۔ ثم من نطفۃ، پھر تمہیں ایک باریک قطرے سے پیدا کیا۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا۔ یہ اللہ جل شانہ کی قدرت ہے کہ ابو الانسان، انسانوں کے ابو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مٹی سے بنایا۔ ایک بے جان چیز ہے مٹی، اللہ نے اس سے ایک جاندار انسان کو بنایا۔ یہ اللہ کی قدرت اور قوت اور طاقت ہے۔ پھر اللہ نے آگے انسانیت کا سلسلہ ایک قطرے سے، انسان کو شروع میں مٹی سے بنایا، پھر آگے انسانیت کا نظام چلانے کے لیے ایک مذکر اور مؤنث کا نظام چلا کے ایک پانی کے معمولی سے باریک قطرہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بے جان ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے نجس ہے، کپڑے پر لگنے سے کپڑا ناپاک، اور بدن پر لگنے سے بدن ناپاک، زمین پر لگنے سے زمین ناپاک، لیکن اللہ نے اسی قطرے سے اشرف المخلوقات اس انسان کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے کتنی ترقی عطا فرما دی۔ تو جو اللہ ابتدا میں اس انسان کو مٹی سے بنانے پر قادر ہے، تو وہی اللہ یہ انسان اگر مٹی ہو جائے دوبارہ اسی مٹی سے انسان کو بنانے پر قادر ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں، اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان اپنی حقیقت پر غور و فکر کرے، اتنے بڑے دعووں کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ تو مٹی ہے اور تو ایک پانی کا باریک سا گندا قطرہ ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کوئی نہیں حاصل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الناس من جہت التمثال اکفاء ابوہ آدم والام حوا، کہ لوگ شکل و صورت کے اعتبار سے سارے کے سارے برابر ہے، سب کا ابو حضرت آدم علیہ السلام اور سب کی امی حضرت بی بی حوا ہے۔ لو ان لهم من اصلهم ماء یفاخرون به فالطین والماء، اگر انسان اپنے اصل کے حوالے سے حسب اور نسب پر فخر کرنا چاہتا ہے تو سب کی حقیقت کیا ہے کہ مٹی اور پانی ہے، سارے کے سارے مٹی اور پانی سے بنائے گئے انسان ہیں۔ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل، ہاں اللہ کے ہاں اگر فضیلت ہے، مل فضل الا لأہل العلم انہم علی الہدی لمن استہدی ادلاء، اس کائنات کے نظام میں ہدایت یافتہ بننے سے انسان کی قیمت بنتی ہے، اور ہدایت حاصل ہوگی علم کی بنیاد پہ۔ جو علم والا ہوگا، اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا کیا گیا، اس علم کو حاصل کر کے اس کی بنیاد پر بندہ ہدایت یافتہ بن جاتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس ہدایت کی بنیاد پر کہ خود بھی راہ راست پر بندہ چلتا ہے، اوروں کو راہ راست پر لانے کی محنت کرتا ہے، اس کی بنیاد پر اللہ فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ دوسری بات اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ کا علم کامل ہے، اللہ جیسا علم کسی کے پاس نہیں۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اللہ کا علم کہ کوئی بھی
مادہ ہے اور وہ اپنے پیٹ پر بوجھ اٹھائے، کوئی بچہ پیٹ پر آئے، اس کی حقیقت کو جاننے والے اللہ ہے۔ وَلَا تَضَعُ، اور وہ جھنتا نہیں، یعنی اس کے پیٹ پہ بچہ آ کے اس کے جننے کا وقت وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور جننے کے بعد اس کی زندگی کتنی ہوگی، وہ نیک ہوگا، وہ برا ہوگا، وہ سعید نیکبخت ہوگا، بدبخت ہوگا، اور وہ مالدار ہوگا، غریب ہوگا، اس کے اندر جہالت ہوگی، وہ علم والا ہوگا، وہ صحیح سلامت رہے گا، وہ بیمار رہے گا، وہ جوانی تک زندہ رہے گا یا بچپن میں مرے گا، یا وہ جوانی سے بڑھاپے تک پہنچے گا یا جوانی میں دنیا سے رخصت ہو جائے گا، یہ ساری باتیں ایک اللہ ہی جانتے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایسا علم دنیا والوں میں کوئی نہیں رکھتا، کسی کے پاس یہ علم نہیں۔ تو جب اللہ اس علم کا مالک ہے تو معبود بھی وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آج دنیا والے اتنا بتا دیتے ہیں کہ جو علامات ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بچہ ہے کہ بچی ہے، اس کی زندگی کے حالات کوئی نہیں جانے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ، اور کسی کو عمر نہیں دی جاتی ہے اور کسی کی عمر کو نہیں گھٹایا جاتا ہے مگر وہ اللہ کے ہاں کتاب میں نام اعمال میں لکھا گیا ہے، اللہ جل شانہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور محفوظ کیا ہوا ہے۔ کون کتنی زندگی گزارتا ہے، اس کے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ پیدا ہوتے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور کوئی جوانی تک پہنچ کے رخصت ہو جاتا ہے، اور کوئی بڑھاپے تک پہنچ کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کسی کو عمر کا دینا اور کسی کی عمر میں کمی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بعض اوقات اللہ جل عمر ایک ہی ہوتا ہے، اللہ نے تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی خدمت کی برکت سے اللہ عمر میں برکت ڈالتے ہیں۔ تو عمر میں برکت کا مطلب ہے کہ اس عمر کو جو لکھا گیا ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ اس انسان کو اس عمر کے اندر زیادہ کام کرنے کا موقع دے دیتے ہیں۔ دو ہی بندے ہوتے ہیں، ایک جس طرح کی عمر رکھتے ہیں لیکن ایک کے دنیا کے اندر مشاغل اور مصروفیات دوسرے سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ 30 سال کے اندر 30 لاکھ روپیہ کماتا ہے، دوسرا بندہ 30,000 بھی نہیں کما سکتا۔ اللہ مواقع دیتے ہیں، ایک بندہ 30 سال کی عمر میں 30 کتابیں لکھ لیتا ہے، دوسرا بندہ 30 کتابیں پڑھ بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ جل شانہ عمر میں برکت ڈال دیتے ہیں، کام اللہ پاک اس سے زیادہ لے دیتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ کا ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ آگے اللہ جل شانہ ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہے، وما یستوی البحران، اللہ اپنی قدرت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ دو قسم کے دریا ہے، پانی ہے دنیا کا، ھذا عذب فرات، یہ پانی میٹھا ہے اور پیاس کو بجھاتا ہے، سائغ شرابہ، جس کا پینا خوشگوار ہے، مزہ آئے پینے میں، وھذا ملح اجاج، اور یہ کھاری کڑوا پانی ہے، اس دریا کا پانی نمکین ہے جو پینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن دونوں پانی آپس میں ٹکرا جاتا ہے، آپس میں مکس نہیں ہو رہا، اس کے درمیان اتنا باریک پردہ ہے کہ کوئی سمجھ نہیں پا رہا، اور وہ ان کو روکتا ہے آپس میں ملنے سے۔ اس لیے برزخ کا معنی ہے انتہائی باریک پردہ، اس لیے برزخی زندگی بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جیسے اللہ نے شہداء کے بارے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں ان کو مردے نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ برزخی زندگی انتہائی باریک پردے کے اندر ہے۔ پھر وہ نبی کے جو زندگی ہوتی ہے برزخی، وہ اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک سوئی لے لے اور یہ بدن کے اندر چبا دے
تو ہر جگہ پر چبانے سے الگ الگ احساس ہوتا ہے، کہیں پر زیادہ چبانے سے احساس پیدا، کہیں پر معمولی چبانے سے احساس زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ جل وعلا درجات مقرر کیے گا۔ بہرحال بات یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے کہ دو قسم کے دریا ہے، اور دنیا کے اندر دو قسم کی چیزیں، ایک اسلام ہے، دوسرا کفر ہے۔ اسلام میٹھا ہے اور کفر کھاری کڑوا ہے۔ اسلام یہ میٹھے پانی کی طرح انسان کے پیاس کو بجھانے والا، اس کا پینا خوشگوار۔ اس لیے بندہ اسلام پہ چلے ہمیشہ کہ اس کی پیاس بجھے، کیونکہ جس اللہ نے انسان کو بنایا اسی اللہ کے ہاں انسانوں کے دلوں کا اطمینان ہے، اور وہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہے، اور جو اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارے ہمیشہ اس کا دل بے چین اور پریشان اور تڑپتا رہے گا۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور دیکھو ہر ایک سے تم، ایک دریا میٹھا ہے پانی اس کا اور دوسرا کڑوا ہے، لیکن دونوں سے تم کیا کرتے ہو؟ تَأْكُلُونَ کھاتے رہتے ہو، لَحْمًا طَرِيًّا ہمیشہ تازہ گوشت کھاتے رہتے ہو۔ اللہ دونوں سے فائدہ لیتے ہیں، اور مسلمان کو بھی دونوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ اسلام سے بھی مسلمان کو فائدہ ہے، اور کفر سے بھی مسلمان کو فائدہ ہے کہ ان سے خراج لیتا رہتا ہے۔ جب کسی کافر کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور ان پر غلبہ پانے کے بعد ان کی زمینیں، اسی سے فائدہ مسلمان ہی لیتا ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں دریائے، اس کے اندر تازہ گوشت تم کھاتے رہتے ہو، مچھلی کھاتے رہتے ہو۔ تستخرجون حلیۃ تلبسونہا، اور انہی کے اندر اللہ نے زیورات کو چھپا کے رکھا ہے، اور اسی سے تم موتیاں نکالتے رہتے ہو، زیورات بنا کے تم پہنتے رہتے ہو، تلبسونہا جس کو تم پہنتے رہتے ہو۔ اللہ نے دنیا میں مردوں کے لیے سونے کو حرام قرار دیا ہے، اور چاندی کی استعمال کر سکتا ہے، انگوٹھی۔ بہرحال وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور آپ دیکھتے ہیں ان دریاؤں کے اندر کشتیوں کو، یہ پانی کو چیرتا ہوا یہ کشتیاں چلتی رہتی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم اس میں تلاش کرو اپنے لیے روزی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کا۔ علماء فرماتے ہیں ایک طرف اللہ اپنی قدرت بتاتے ہیں کہ معمولی سی پتھر بھی پانی کے اندر ڈال لو تو وہ ڈوب جائے، اتنی بڑی کشتیاں کہ ٹھنوں کے حوالے سے مال کو اٹھا کے، یہ آج کے سمندری جہاز، اور لوگ اس کے اندر کاروبار کرتے رہتے ہیں، مال اٹھا کر لے کر چلتے رہتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، اور یہ نظام چلتا رہتا ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کا نظام چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ اپنی قدرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف علماء فرماتے اللہ سمجھانا چاہتے اس امت کو کہ سمندری راستوں سے کاروبار کبھی نہ چھوڑو، اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے روزی رکھی ہے، جتنے بھی ہو سکے سمندری راستوں کو استعمال کرو کاروبار کے لیے۔ آج دنیا کے بہت بڑے کاروبار وہ سمندری راستوں سے چلتے رہے۔ تو ایک طرف اللہ نے سمندر کے اندر انسان کے لیے روزی اندر ظاہر کے اعتبار سے مچھلی رکھی ہوئی ہے، اور اکثر لوگ سمندر کے ساحل پہ چلنے والے رہنے والے وہ اپنے لیے مچھلیاں شکار کر کے کھاتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ نے اس کو کاروبار کا ایک ذریعہ بنایا۔ بہرحال اللہ جل شانہ اپنی قدرت سمجھانا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ اس واسطے کہ تم یہ کاروبار میں لگ کے اس سے اپنے منافع حاصل کرو، لیکن اللہ فرماتے کبھی باغی نہ بن جاؤ، اللہ کا شکر گزار بن کے زندگی گزارو، شکر گزار بن کے زندگی۔ اس لیے رزق دینے والے اللہ ہے، روزی دینے والے اللہ ہے، دو چار پیسے کمانے کی وجہ سے کبھی اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ اپنی قدرت سمجھانا چاہتے ہیں۔ دن رات کا نظام، دن رات کو پیدا کرنے والے اللہ، اس کو بڑھانے گھٹانے والے اللہ ہیں۔ کبھی دیکھے اللہ جل شانہ رات کو داخل کرتے ہیں دن کے اندر، کبھی اللہ پاک دن کو داخل کرتے ہیں رات کے اندر، جس کا اثر یہ ہوتا ہے
کبھی دن کے اندر بڑھوتری آ جائے، دن لمبا ہو جائے، اور کبھی رات کے اندر بڑھوتری آ جائے، کبھی رات لمبی ہو جائے۔ یہ دن کو بڑھانا گھٹانا، رات کو بڑھانا گھٹانا، یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ ہی کرتے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو جب اللہ یہ سب کام کرتے ہیں تو اللہ کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اللہ دلائل کے ساتھ بات سمجھنا چاہتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، سورج چاند کا نظام اللہ نے اس کو مسخر کیا تمہارے لیے۔ سورج کے چلنے سے تم دیکھتے رہتے ہو دنیا میں روشنی قائم ہو جاتی ہے، اور تم دن کے نظام میں اپنے لیے کاروبار کرتے رہتے ہو، بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہو۔ یہ اللہ نے تمہارے لیے سورج کو طلوع کیا، وہی اللہ سورج کو غروب کر لیتا ہے اور چاند کی چاندنی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ وہ رات کے اندھیرے جب پھیلا دیتے ہیں، تم میٹھی نیند سو کے آرام کرتے رہتے ہو۔ یہ نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اور چاند کی چاندنی کی وجہ سے پلوں کے اندر مٹاس پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اس میں کوئی شریک نہیں ہے، تو اللہ کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ، یہی اللہ، یہ سارے کام کرنے والا، دریاؤں کو چلانے والا، دریاؤں کے اندر مٹاس ڈالنے والا، اور کسی دریا کو کھاری بنانے والا، اور دریاؤں کے اندر کشتیوں کو چلانے والا، دن رات کا نظام چلانے والا، سورج چاند کا نظام چلانے والا، یہی تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت میں لگ جاؤ۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اسی کی حکومت چلتی ہے، اسی کا اختیار چلتا ہے اس کائنات کے نظام میں۔ وہ کسی کی عزت کا فیصلہ کرے، وہ کسی کی ذلت کا فیصلہ کرے، وہ کسی کی کامیابی کا فیصلہ کرے، وہ کسی کی ناکامی کا فیصلہ کرے، وہی اللہ تمہارا مالک ہے، وہی اللہ اس کائنات کا نظام کا مالک ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور سنو والذین تدعون من دونہ، تم اس اللہ کو چھوڑ کر جس غیر کے پیچھے لگے ہو، یہ ہمارا کام بنانے والا، یہ میری فریاد سننے والا، یہ میرے مسائل حل کرنے والا، اللہ فرماتے اس اللہ کو چھوڑ کر تم جس غیر کے پیچھے لگ کر اس کو پکارتے رہتے ہو، ما یملکون من قطمیر، کھجور کے گٹری کے اوپر جو چھلکا ہے، اس چھلکے کے برابر بھی اس کائنات کے نظام میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ وہ اتنی عاجز ہیں، تم کیسے ان سے دل لگا کے ان سے تمنائیں بھرتے رہتے ہو اور ان پہ یقین کرتے ہو کہ یہ ہمارے کام بنانے والا، یہ ہمارے سننے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے۔ یہ تو کچھ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں آج تو تم ان کو پکارتے ہو، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم پکارو تمہاری پکار کو سنے نہیں، ولو سمعوا، اگر سنے، مستجابوا لکم، تو وہ کبھی تمہاری پکار پہ لبیک نہ کرے۔ ایک بندہ ساری زندگی اللہ کے غیر کو پکارنے والا، غلطی سے اس کی زبان سے ایک مرتبہ اللہ جل شانہ کی آواز، اللہ جل شانہ کی پکار نکل گئی، اللہ کو پکار، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اے اللہ ساری زندگی غیر کو پکارا، ایک مرتبہ آپ کو پکارا اور وہ بھی زبان غلط ہو کے آپ کو پکارا، آپ نے لبیک دیا۔ فرمایا پھر مجھ میں اور غیر میں فرق کیا ہوا؟ وہ تو اس کی پکار پہ لبیک کہنے والے ہیں، ان کے اندر پورا طاقت نہیں ہے، مجھ اللہ کو پکارا، میں بھی لبیک نہ کہوں تو کون کرے؟ وہ اللہ، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، کل قیامت کے دن جن کو تم نے معبود بنایا، کسی نے کہا عزیر علیہ السلام معبود ہے، کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دے کے الہ قرار دیا، کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر الہ کا درجہ دیا، اللہ فرماتے یہ کل قیامت کے دن تمہارے سارے معبود جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا چکے یہ انکار کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور یاد رکھنا یہ ساری حقائق یہ اللہ تمہیں سمجھا رہے ہیں، یہ ساری باتیں اللہ تمہیں بتا رہے ہیں، اور اللہ جیسے بتانے والا اور کوئی نہیں ہے جو تمہیں یہ سارے حقائق سے آگاہ کر دے۔ اس لیے اللہ کی مان کے چلو، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لو، اللہ تمہارے کام بنائیں گے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا مٹی سے،
ثم من نطفہ، اور پھر تمہیں بنایا ایک قطرے سے، باریک قطرے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور کوئی مادہ وہ اپنے پیٹ پہ بوجھ نہیں اٹھاتا اور نہ وہ جنتا ہے مگر یہ کہ بعلمہ، اللہ کے علم کے ساتھ، یعنی وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے جو اس کے پیٹ پہ ہوتا ہے جو وہ جنتا ہے۔ وما يعمر من معمر، اور کسی کو عمر نہیں دی جاتی ہے، ولا ينقص من عمره، اور نہ اس کی عمر سے کچھ گھٹا دیا جاتا ہے، کم کیا جاتا ہے، الا فی کتاب، مگر یہ کہ وہ کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ ان ذلك على اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ وما يستوي البحران، اور دو دریا برابر نہیں، هذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، سائغ شرابہ، اس کا پینا خوشگوار ہے، وهذا ملح اجاج، اور یہ دوسرا کاری کڑوا ہے، ومن كل تأكلون لحما طريا، اور تم ہر ایک میں سے کھاتے رہتے ہو تازہ گوشت، وتستخرجون حلیۃ تلبسونها، اور نکالتے ہو تم اس سے زیورات جس کو تم پہنتے رہتے ہو، وترى الفلک فیہ مواخر، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ چیر پاڑنے والی ہے پانی کو، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کی روزی میں سے، اللہ کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کر لو۔ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کیے کام پہ لگا دیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک مقررہ میعاد تک چلتا رہتا ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اور اسی کی ملکیت اور حکومت اور اختیار ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن کو تم پکارتے رہتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں کھجور کے گٹلی کے برابر، چھلکے کھجور کے گٹلی کے چھلکے کے برابر کسی چیز کا، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تمہاری پکار کو سنتے نہیں، وَلَوْ سَمِعُوا، اگر سنیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو تمہاری پکار پہ لبیک نہیں کہتے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور کل قیامت کے دن تمہارا اللہ کے ساتھ یہ شریک ٹھہرانا ان کو، وہ اس سے انکار کریں گے، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور اللہ جیسا خبردار تمہیں کوئی خبر دینے والا نہیں۔